اس کی تعریف سے بھی محبت ہوتی ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے صورت، سیرت، کردار، گفتار ہر ایک سے محبت ہوتی ہے. آپ کے ذہن میں بات کو بٹھانے کے لیے مثال دوں میں کہ ہم 4 آدمی گزر رہے ہوں انڈیا میں، کسی محلے سے گزر رہے ہیں. میرے ساتھ عبد الرحمن پہالہ ہیں، جناب اقبال لاتونہ ہیں، میرے ساتھ یوسف چیرو صاحب ہیں، میں ہوں. 4 آدمی جگہ سے گزر رہے ہیں. ہم نے ایک بچہ دیکھا جو دروازے پر بیٹھا ہوا تھا. بھائی عبد الرحمن نے کہا کتنا گندا ہے یار، اس کے کپڑے کتنے گندے ہیں. بھائی اقبال لاتو نے کہا یار اس کی بدبو بھی آ رہی ہے، ناک بھی نکل رہی ہے اس کی. سمجھے آپ نے؟ بھائی یوسف نے کہا کہ کتنی سڑان ہے اس میں، کتنی بدصورت ہی ہے، کتنا بدصورت ہے. ابھی میں کچھ کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ بچے نے اچانک کسی بات پر رونا شروع کر دیا. اس کی ماں آئی دوڑتی ہوئی اور اس کی ماں سینے سے لگا کے کہنے لگی میرا چندہ، میرا سونا، میرا لاڈلا، میرا پیارا. ہم چاروں ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے. کہ آپ کو تو بڑا گندا نظر آ رہا تھا، آپ کو تو میلا کچیلا نظر آ رہا تھا، آپ کو بدصورت نظر آ رہا تھا، اس کو چندہ نظر آ رہا ہے. کہنے والے نے کہا تم عقل سے دیکھ رہے تھے، وہ محبت سے دیکھ رہی ہے. اس کو گندا بھی چندہ نظر آ رہا ہے. اور ہمارا محبوب تو ہے جس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. جس ذات میں کوئی عیب نہیں ہے تو اس میں تو تعریف ہی تعریف ہوگی، تعریف ہی تعریف ہوگی. اور ایک بات بتا دوں میں آپ کو، بزرگوں کا مقولہ، نعت رسول پڑھنے کا، وصف رسول کرنے کا، مدح مصطفیٰ کرنے کا بھی اسی کو شرف حاصل ہوتا ہے جس کو اللہ کا، جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے. اللہ جسے چن لیتا ہے وہی لکھتا ہے، وہی پڑھتا ہے. ہم نے بڑے بڑے قابل دیکھے ایک شعر نہیں لکھ سکتے، لیکن وہ ان کے مقابلے میں قابل نہیں ہے. نعتوں کی نعتیں لکھ دی، نعتوں کی نعتیں لکھ دی، ہر بحر میں لکھ دی، ہر قافیے میں لکھ دی، ہر ردیف میں لکھ دی. کہ وہ توفیق، بڑے بڑے ہیں لوگ لیکن صورت اچھی، سب کچھ اچھا، لیکن آواز اتنی خوش نما نہیں ہے، اتنی شیریں نہیں ہے کہ وہ نعت پڑھ سکیں. توفیق. میرے دادا استاد جگر مراد آبادی، میرے استاد حضرت گوہر عثمانی، ان کے استاد جگر مراد آبادی، وہ بہت بڑے مشہور شاعر تھے. جگر نام سنا ہوگا آپ نے، مگر صرف غزلیں لکھتے تھے. ان کا نام تھا رئیس المتغزلین، غزل لکھنے والوں کے بادشاہ. یہ غالب کے زمانے کے ہیں، جگر مراد آبادی، لیکن کبھی نعت نہیں لکھی. اور ایک بات بتا دوں، پوری دنیا میں سب سے پہلے ترنم میں پڑھنے والے اگر کوئی تو جگر صاحب. پہلے نعتیں ترنم میں نہیں پڑھی جاتی تھی، پہلے بحر، تحت البحر میں پڑھی جاتی تھی، تحت اللفظ میں پڑھی جاتی تھی. مشاعروں میں آج بھی زیادہ تر تحت اللفظ میں پڑھی جاتی ہے، تحت البحر میں پڑھی جاتی ہے. شاعر لوگ اکثر ترنم میں نہیں پڑھتے، ترنم میں پڑھنے والے اور ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے جس نے ترنم میں غزل پڑھی تھی وہ کون تھا؟ جگر ماوادی. بڑے مشہور تھے مگر بہت بڑے شرابی تھے. یہاں تک کہ اسٹیج پہ بھی جاتے تو شرابی بوتل لے کے جاتے تھے، ایسے پڑھنے والے تھے. ایک مرتبہ ان کو اجمیر شریف سے نعت رسول کے مشاعرے کا دعوت نامہ آیا. مشورہ ہوا اجمیر شریف کے آپس میں لوگوں میں کہ بھئی اس وقت اگر کوئی بہترین لکھنے والا ہے. ان کے شعر، ایک شعر سنا دوں آپ جو اگر اردو جاننے والوں کو سمجھیں گے کہ کتنی گہرائی ان کے شعروں میں ہوتی ہے. ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں یوں زندگی گزار رہا ہوں تیرے بغیر، یوں زندگی گزار رہا ہوں تیرے بغیر جیسے کوئی گناہ کیے جا رہا ہوں میں. اور لکھتے ہیں گلشن پرست ہوں مجھے گل ہی نہیں عزیز. بہت گہرائی ہے، اسی پہ تقریر تو بہت لمبی ہے. گلشن پرست ہوں مجھے گل ہی نہیں عزیز، کانٹوں سے بھی نباہ کیے جا رہا ہوں. جب مجھے گلشن میں رہنا ہے تو کانٹے بھی ہیں اس میں، پھول بھی ہیں اس میں، کانٹوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے، تکلیفیں بھی سہنا پڑتی ہیں. یہ ان کے اشعار کی گہرائی ہوا کرتی تھی. تو صاحب اجمیر کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہم جگر کو بلائیں گے. کسی نے کہا یار وہ شرابی آدمی ہے، اس کو تم نعت کے مشاعرے میں بلاؤ گے اور اجمیر شریف کی درگاہ میں.
مشورہ ہوتا رہا ہوگا کہ نہیں بھائی اس کو بلائیں گے ضرور، کچھ نہ کچھ تو لکھا ہوگا سر نعت میں. سب لوگ پہنچ گئے مراد آباد. جا کے کہا، جگر نے کہا میں اور نعت، میں تو بڑا گناہ گار ہوں. آدمی اپنے آپ کو خطا کار سمجھ لے یہ بھی بہت بڑی خوبی ہے، اور خطا کر کے خطا بار نہ سمجھے تو یہ بھی بہت بڑا عیب ہے. یاد رکھو میں تو بہت بڑا خطا کار ہوں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ. ٹھیک ہے، ادھر بیٹھو. تو میں تو بہت خطا کار ہوں، جگر صاحب کی بات کر رہا ہوں، میرے زیادہ استاد ہوتے ہیں. میں اور نعت پڑھوں گا، وہ بھی اجمیر شریف میں نعت کے مشاعرے میں نے تو آج تک کوئی نعت بھی نہیں لکھی. منع کر دیا، واپس بھیج دیا. اب کچھ ان کے دوست وغیرہ تھے، کوئی ان کے تھے تو پریشر ڈلواتے نا، پریشر ہے نا، اثر ڈلواتے نا. ان سے کہا بھائی بولو آپ. خیر مان گئے. جیسے ہی منظور کیا اس دن شراب کی بوتل توڑ دی. سمجھے آپ نے؟ اور نمازی بن گئے، پابند شریعت ہو گئے، اور ایک نعت لکھی. بس ایک ہی نعت لکھی ہے اور وہی نعت پر مشہور ہے. ہمارے قاری صاحب بھی جانتے ہیں اس نعت کو، ایک رند ہوں اور مدحت سلطان مدینہ. ایک ہی نعت لکھی انہوں نے بس، اور وہی نعت مشہور ہو گئی دنیا میں، وہی مقبول ہو گئی. وہ نعت جا کر کے پڑھی بارگاہ خواجہ میں، اور میرے خواجہ کے کرم سے توفیق مل گئی، نیک پرہیزگار بن گئے. نام تھا علی سکندر، اور جگر کے نام سے مشہور تھے. تو یہ کیا ہے؟ میں نے جملہ پہلے استعمال کیا تھا، نعت لکھنے اور پڑھنے کا اللہ جسے شرف عطا فرمائے، کرم کرے، اسی کو شرف ملتا ہے. ہر ایک کو یہ توفیق نہیں ہے کہ وہ نعت رسول لکھ سکے یا پڑھ سکے. یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے. انہی بندوں میں جن پر اللہ کا کرم ہوا ہے ہماری ایک ذات قاری محسن صاحب کی ہے کہ نعت پڑھتے بھی ہیں اور نعت سننے والے کو جھما بھی دیتے ہیں اور مدینہ بھی پہنچا دیتے ہیں. ایک اور پہلو بتاؤں مختصر، آپ ان کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، میں حرف علت کی حیثیت سے آپ کے سامنے کھڑا ہوں. ہم نعت رسول پڑھ کر رسول پہ کوئی احسان نہیں کرتے. یہ رسول کا ہم پر احسان ہے کہ ہم سے اپنی تعریف کروانا ہے. میں نے اپنے مکتب میں ایک شعر لکھا ہے کہ افضل بیان کر کے تو آقا کی شان کو، افضل بیان کر کے تو آقا کی شان کو بے شک اضافہ کرتا ہے خود اپنی شان میں، بے شک اضافہ کرتا ہے خود اپنی شان میں. اور کون ہے جو حضور کی تعریف کر سکے؟ اعلیٰ حضرت نے دروازہ بند کر دیا. یا رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. نہ ہم لکھنے والے حق ادا کر سکتے ہیں، نہ یہ پڑھنے والے حق ادا کر سکتے ہیں. بس ہم تو ان کے گیت گا کے اپنی شان میں اضافہ کرتے ہیں. اچھا کیوں نہ گیت گائیں؟ اس کو بھی میں نے ایک مقطع میں کہا ہے کہ گیت ان کے نہ گائیں کیوں افضل، گیت ان کے نہ گائیں کیوں افضل، جبکہ صدقہ انہی کا کھاتے ہیں، جبکہ صدقہ انہی کا کھاتے ہیں. وہی آتے ہیں ان کی محفل میں جن کو سرکار خود بلاتے ہیں، اور جن کو سرکار سے محبت ہے ان کی محفل وہی سجاتے ہیں. اب میں بغیر تاخیر و تمہید کے آپ حضرات کے منظور نظر اور جن کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں ان کی خدمت میں عریضہ پیش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی مدھر آواز میں، اپنی خوش گلوئی سے لوگوں کو محظوظ کریں اور نعت رسول کے ترانے گنگنا کے ہم سب کے عشق میں اضافہ کریں. اللہ تعالی ہمیں آپ کو پروردگار محبت رسول میں سرشار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.